ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر دھاوا، ایف سی کے 10 جوان شہید، 3 زخمی، جوانوں نے بھرپور مقابلہ کر کے حملہ ناکام بنایا۔ وزارت داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت۔ بنوں میں پولیس موبائل پر فائرنگ سے ایس ایچ او اور محافظ شہید، ایک پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس نے فوری طور پر علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ جے جو آئی نے حکومت میں شمولیت کا امکان یکسر مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا 27ویں ترمیم لائے جانے کی صورت میں مزاحمت کا اعلان، قومی حکومت کی تجویز سے لا علمی کا اظہار۔ سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں فل کورٹ اجلاس، نامزد چیف جسٹس، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کا خدمات کو خراج تحسین۔ جسٹس منصور سمیت 6 ججز کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا۔ اپنی انا کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عوام کی توقعات پر پورا نہیں اترے، انہوں نے بہت بڑا موقع ضائع کیا، تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی، خوشخبری سنانے کا عندیہ دے دیا۔ مزید 8 آئی پی پی سے مذاکرات کے بعد قیمتوں میں کمی پر اتفاق ہو گیا۔ عطا اللہ تارڑکا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ قومی اسمبلی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور یو این قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ کے لیے غیر ملکی سفراء مدعو۔ اسموگ پر کنٹرول کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، نہ ہی عوام کی صحت پر کوئی سمجھوتہ کیا جائے گا۔ لاہوریوں کو فضائی آلودگی کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ اسلام آباد کے اپارا چوک پر اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء اور پولیس میں جھڑپ، پولیس نے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 55 افراد گرفتار کر لیے، مظاہرہ ختم کروا کر ٹریفک بحال۔ اور ہفتہ وار مہنگائی میں معمولی کمی کے باوجود 13 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ، سالانہ شرح 15% سے اوپر جا پہنچی۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ جاری۔